فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ہم جس کتاب کی ریڈنگ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے خدا کی معرفت۔ میں ہوں آپ کی ریڈر نصرت حسن، اور ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پارٹ نمبر 3 لے کر حاضر خدمت ہوں، اور صفحہ نمبر 40 سے ہم اس پارٹ کی ابتدا کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ زید کے یہاں اس کے گھر میں ایک مولود کی ولادت ہوئی جس کا نام ہے خالد۔ آپ اوصاف و مفاہیم کے ذریعے سے اس کے تعین ذات کا فائدہ حاصل کیجیے۔ غیر ممکن ہے کہ کہیے کہ فلاں وقت متولد ہونے والا بچہ، تو یہ مفہوم ایک ہی میں منحصر ہے؟ اس وقت پر اگر 1000 بچے متولد ہوتے تو ان سب پر یہ مفہوم منطبق ہوتا؟ آپ ایک خصوصیت اور بڑھائیے، کہیے کہ فلاں گھر میں فلاں وقت پر متولد ہونے والا انسان۔ دائرہ محدود ضرور ہے، مگر کیا وہ ایک سے مخصوص ہو گیا؟ اب بھی اگر اسی مکان میں اسی وقت پر کوئی اور بھی ہوتا تو یہ مفہوم اس پر بھی منطبق ہو جاتا۔ اب اس میں اور خصوصیت بڑھائیے، کہنے کا فلاں ماں باپ سے فلاں وقت پر فلاں مکان میں متولد ہونے والا فرزند۔ اب بہت خصوصیت پیدا ہو گئی۔ یہ بالکل واضح مفہوم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہی ماں باپ کے یہاں اس وقت اسی جگہ پر نامتولد ہوتا، اور کوئی ہوتا تو اس پر یہ مفہوم صادق آتا۔ الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، مفاہیم کی سرحد تمام ہو جائے گی، مگر وہ خصوصیت پیدا نہیں ہو سکتی جو شخص کو شخص بنا دے اور جس میں شرکت غیر کی گنجائش نہ ہو۔ جزیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کوئی وصف نہ بتائیے، لے جا کر دکھلا دیجیے کہ یہ بس یہ کہ ہوتے ہی وجود خاص کا مفاد حاصل ہو جائے گا۔ ذات کی تعین ہو گئی، اس کے معنی یہ ہیں کہ جزیات کبھی کلیوں کے آپس میں ملا دینے سے تیار نہیں ہو سکتے۔ کلیات جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ کلی ہی رہیں گے، جزئی نہیں بن سکتے۔ مجمع میں سے کسی کی طرف سے سوال: جزیات اضافی میں تو یہی ہوتا ہے۔ جواب: جزیات اضافی حقیقتاً جزئی ہوتے ہیں کب ہیں؟ انہیں اضافی کہیے کہ معنی ہی یہی ہے کہ وہ بجائے خود کلی ہیں، جزئی نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ بجائے خود آپ 1000 مفہوم یکجا کر دیجئے، پھر بھی ان میں وسعت ہی رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اتفاق سے اس کی ایک ہی فرد موجود ہو، لیکن اس کی وجہ سے اس کی ذات خصوصیت کی حامل نہ ہوگی۔ مفہوموں کے سمٹنے سے ذات کی تشکیل کبھی نہیں ہو سکتی، بلکہ ذات کا ادراک اسی وقت ہوگا جب اس کا تشخص و تعین انسانی ادراک کے حدود میں آ جائے۔ اب دیکھیے کہ ذات باری کا تعین اگر انسان کے حدود ادراک میں آ جائے تو وہ محدود ہو جائے گا۔ انسان کو وہاں یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کا دماغ، خیال، تمام قوائے عقلیہ مل کر بھی اس تشخص خاص کی صورت گری سے عاجز ہیں۔ ہمارا ادراک تو بس اپنے ہی ایسے تعینات تک محدود ہے، لیکن خدا کی ذات یعنی اس کا اصل وجود معین، وہ ہمارے ذہن میں آ جائے اور ہم اسے سمجھ لیں
یہ غیر ممکن ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، کتنی ہی معرفت زیادہ حاصل کر لے، مگر یہ بات اس کے لیے کبھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس تک نہیں پہنچ سکتی دوربینی ہمتوں کی اور نہ اس کو پا سکتی ہے غوطہ خوری عقلوں کی۔ یہ نہیں ہے کہ معمولی درجے کی ہماری آپ کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی، بلکہ بالکل تامیم ہے، دنیا کی کوئی عقل اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھوں گی، یہاں زور بڑھا دیا گیا ہے کلام کا۔ فرماتے ہیں وہ ایسا با اقتدار ہے کہ جب توہمات ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں اور اس غرض سے کہ اس کی قدرت کی آخری حد کو دریافت کریں اور وسوسوں کی آمیزش سے پاک و صاف فکر قصد کرے، اس تک پہنچنے کا اس کی عظمت کی غیبی گہرائیوں میں اور دل اس کی طرف متوجہ ہوں تاکہ اس کی صفات کی کیفیت کو جان لیں اور عقل گہرائیوں کی ان حدوں میں داخل ہوں جہاں الفاظ پہنچ نہیں سکتے، اس کی ذات کا علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ ڈانٹ دیتا ہے ان سب کو، اس حالت میں کہ جب وہ طے کر رہے ہیں گہرائیوں کو، غیبی تاریکیوں کی طرف، صرف اسی کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، بس فوراً یہ پلٹ آتے ہیں دھکا کھا کر، اقرار کرتے ہوئے کہ کجرویوں کی زیادتی سے اس کی معرفت کی اصلی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور صاحبان فکر کے دل میں اس کی عزت تو بزرگی کی حد مقرر کرنے کا خیال گردش نہیں کر سکتا۔ یہ در حقیقت ذات الہی کی معرفت کی منزل ہے جو انسانی حدود امکان سے باہر ہے۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ان قریب ترین اوصاف کو تلاش کریں جن کی حقیقت اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے ہم میں ہے۔ ہم عقل سے کام لے کر ان نقائص کو تو دور کر دیں جو اس صفت میں ہماری ذات سے متعلق ہیں اور اس کا جوہر کمال اپنے حدود ادراک میں ہے، خدا کی ذات کے لیے ثابت کریں۔ یہ خدا کی معرفت وہ ہے جو انسان کے حد امکان میں ہے اور اسی کا وہ مکلف ہے۔ اسی میں مختلف مراتب و درجات پیدا ہوتے ہیں اور ترقی و تنزل کی گنجائش نکلتی ہے۔ دوسری قسم ان مشکلات کی وہ ہے جن کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ان مادی معیاروں سے جو اس نے تمام اشیاء کے جاننے کے لیے مقرر کی ہیں خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو غلطی کرے گا اور اس کی معرفت تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن یہ خود انسان کی غلطی ہوگی کہ اس نے طریقہ غلط اختیار کیا۔ اس کے لیے مثال بے شک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم عقل سے کام لیں تو یہی مثالیں اس تک پہنچا بھی سکتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ دنیا کی ان تمام چیزوں میں ہم نقائص اور کمالات کی پہلو کی تلاش کریں، پھر ان تمام نقائص کی ہم نفی کر کے محض کمال پر اپنے زاویہ نگاہ کو مجتمع کر لیں تو وہی نگاہ نقطہ حقیقت ہوگا جو ہماری اصلی منزل ہے۔ طبیعت مادی چیزوں سے مانوس ہے، طبیعت مادی چیزوں سے مانوس ہے بے شک، مگر خود انسان کی نہاد میں غیر مادی پہلو موجود ہے جو حقیقتاً اس کی انسانیت کا جوہر خاص ہے۔ وہ اس کو خدا کی معرفت سے بالکل قریب کر دیتا ہے، لیکن اس کا اپنی خودی کا احساس ہونا چاہیے تو یہ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ قرار پائے گی۔ وجود کے سمجھنے کے لیے عدم کی ضرورت ہے، یہ صرف تجربے کے طریقے میں محدود بن جانے کا نتیجہ ہے، لیکن عقلی ادراکات تجربے کے محتاج نہیں ہوتے، وہ موجودات کو دیکھ کر ہی موجد کا پتہ دیتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں کہ بغیر موجد کے یہ تمام اشیاء موجود نہیں ہو سکتے تھے، اگرچہ اس کے معدوم ہونے کا کوئی تجربہ نہ ہوا ہو۔ انسان عالم کائنات کی سیر میں مصروف ہے،
مگر خالق کا پتہ لگانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان تمام کائنات کا مطالعہ کر لے، بلکہ ان میں سے کسی ایک چیز ہی کو لے کر اگر وہ غور کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اسباب و علل کی درمیانی کڑیاں جو کچھ بھی ہوں، لیکن آخر میں اس کی انتہا واجب الوجود خالق پر ضرور ہے۔ اشارہ خدا کی ہستی کو معین کرنے میں یقیناً بیکار ہے، اور الفاظ بھی اس کی کہنہ حقیقت اور واقعی صفات کی صورت کو نہیں بتا سکتے، لیکن ان الفاظ کے ذریعے سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے ان میں تھوڑے سے عقلی تصرف کے ساتھ انسان اس کمال ذاتی کا پتہ دے سکتا ہے۔ عقل کو صرف کرنے کی بے شک حاجت ہے، لیکن اس سے انسان کو مفرحی کہاں ہے؟ استنفرا یعنی اکثر جزیات کی بنا پر کلی حکم لگانا کبھی حقیقت کا آئینہ بردار نہیں ہو سکتا۔ یہ طریقہ ہی بالکل غلط ہے۔ جب وہ حقیقت ہے ایسی کہ اس کے مثل کوئی اور دوسری شے نہیں ہے، چیز نہیں ہے، تو ان چیزوں کے مشاہدے اور متتبع سے جس حکم کی تشکیل ہوگی وہ اس ذات پر منطبق کیسے ہوگا؟ انسان کے ذہن نے ازداد مقرر کر لیے ہیں، مگر ان ازداد کا جو محل ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ اجسام ہیں جن میں یہ کلیہ یقیناً ٹھیک ہے۔ جسم بے شک یا متحرک ہوگا یا ساکن، لیکن جسم ہی نہیں ہے تو حرکت یا سکون کا ڈھونڈنا بالکل غلط ہے۔ اسی طرح رنگ اور شکل یہ بھی جسم ہی سے متعلق ہے۔ جو چیز جسم نہ ہو اسے سفید یا سیاہ وغیرہ فرض کرنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ قیاس بجائے خود صحیح بھی ہو تو جہاں فارق موجود ہو وہاں قیاس ہرگز صحیح نہیں ہے۔ دنیا کی سب چیزیں ایسی ہیں تو خدا کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر یہ تمام چیزیں جس طرح کی ہیں اس طرح کا خدا ہو تو یہ تمام احکام اس پر جاری ہوں۔ اور جب وہ حقیقت ہی ان تمام اشیاء سے مختلف ہو تو ان تمام احکام کے وہاں جاری کرنے کا کیا حق ہے؟ خدا کی ہستی کا ادراک قطعاً تجربہ و مشاہدہ، استقرار و تمثیل کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کے جوہر عقل سے متعلق ہے، اور عقل انسانی ہی وہ ہے جو ایک لامحدود فضا میں پرواز کر سکتی ہے۔ اسی کے اوپر علوم و فنون کی بنیاد ہے، کیونکہ اصول و ضوابط اور کلیات کبھی حدود مشاہدہ میں اسیر نہیں ہوا کرتے۔ ان علوم کو جانے دیجیے جو بالکل نظری ہیں، وہ فنون و علوم جو احساس سے بالکل قریب ہیں اور ان میں غلطی نہیں ہوتی یا بہت کم واقع ہوتی ہے۔ وہاں بھی کلیات ہمیشہ مشاہدات کے آگے ہوتے ہیں۔ مثلاً 3 اور 3 کا مجموعہ 6، اس کو آپ کیسے سمجھے؟ کیا اس طرح کے 3 آدمی اور 3 آدمی شمار کیے 6 ہوئے، 3 درخت اور 3 درخت گنے 6 ہوئے، 3 پتھر اور 3 پتھر دیکھے 6 ہوئے؟ اس طرح کے 10 20 50 مشاہدات سے ہم سمجھے کہ 3 اور 3 کا مجموعہ 6 ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، ورنہ میں کوئی چیز فرض کروں گا جسے آپ نے شمار نہ کیا ہو اور کہوں گا کہ ممکن ہے وہاں 3 اور 3 کا مجموعہ 10 ہو جاتا ہو۔ مشاہدہ تو ایک محدود چیز ہے، اس سے آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا اور ہر جگہ مجموعہ اتنا ہی ہوگا؟ یہ ہمیشہ اور ہر جگہ جہاں پر آیا مشاہدہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اور آپ کا علم و ادراک مشاہدہ سے آگے نکل گیا۔ فن ہندسہ میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ایک مثلث کے تینوں زاویے مل کر 2 قائموں کے برابر ہوتے ہیں۔ میں پوچھوں کیوں؟ آپ کہیں ہم نے ایک مثلث بنایا، اس کے زاویے کو ناپا اور قائم 3 کو ناپا تو وہ برابر ہوئے۔ میں کہوں گا کہ آپ نے کئی دفعہ ناپا تھا؟ فرمائیے 10 دفعہ۔ میں عرض کروں گا کہ ممکن ہے 11ویں دفعہ آپ ناپتے تو ایسا نہ ہوتا۔ ہر ایسی فرد جو مشاہدے سے باہر ہے
اس کے متعلق آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس پر بھی حکم لگا دیں۔ عقل جو کلیات بنائے گی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ مشاہدات و حسیات سے بلند ہیں۔ ہمارے سابقہ زمانے کے حکماء نبض دیکھ کر بخار کی تشخیص کرتے تھے۔ موجودہ زمانے میں جب مشاہدے کی قوت پر سب کچھ ہوتا ہے، تھرمامیٹر لگاتے ہیں، واقعی کیا یہ آنکھ سے دیکھ کر شناخت ہو رہی ہے؟ نہیں۔ جس اصول پر وہ مبنی تھا اسی پر یہ بھی مبنی ہے۔ وہ قوت لامسہ سے کام لے کر ایک کیفیت کا ادراک کرتے تھے اور اس کیفیت سے بخار کا اندازہ کرتے تھے، اس بنا پر کہ بخار میں اور اس طرح کی کیفیت میں تلازم سمجھتے تھے۔ آپ نے قوت لامسہ کے بجائے باصرہ سے کام لیا۔ سچ بتائیے، تھرمامیٹر میں اس کا بخار ہے جو دکھلائی دے رہا ہے؟ بخار تو بہرحال نادیدہ چیز ہے، یہ پارا ہے جو دکھائی دے رہا ہے، مگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مقدار حرارت اور پارے کی رفتار میں ایک خاص تلازم موجود ہے۔ اس بنا پر آپ پارے کی ترقی سے بخار کی زیادتی کا اندازہ کرتے ہیں۔ وہاں بھی ذریعہ استدلال حسی تھا، لیکن بنیاد استدلال عقلی تھی۔ آپ کے یہاں بھی یہی صورت موجود ہے۔ در حقیقت آپ کے سائنس کی بنیاد صرف اسی پر ہے کہ اثر کو دیکھ کر مؤثر کا پتہ چلایا جائے۔ قوت مشاہدہ آپ کی صرف آثار کے احساس میں کام کرتی ہے، لیکن نتیجہ بہرحال غیر حسی ہوتا ہے۔ پھر اہل مذہب جو استدلال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بھی تو یہی ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ آنکھیں بند کر کے خدا کے وجود کا اقرار کرو، وہ بھی آثار کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ یہ آثار سب حسی ہیں، عالم کائنات آنکھوں کے سامنے موجود ہے، ان کو دیکھیے اور پھر عقل سے مؤثر کا پتہ لگائیے۔ یہ بالکل وہی اصول ہے جو دنیا کے تمام نتائج میں جاری و ساری ہے، مگر یہاں آپ کہتے ہیں کہ اس مؤثر کو تو ہم نے دیکھا نہیں۔ آخر ایک اندیکھی چیز کو ہم تسلیم کس طرح کریں؟ حالانکہ دیکھنے کا تعلق ہر چیز میں صرف آثار کے ساتھ ہے، وہ یہاں بھی محسوس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم علماء مذہب سے خدا کے وجود کے متعلق دریافت کرتے ہیں، بس وہ پرانے زمانے کے اصطلاحات، دور، تسلسل، علمت و معلول، واجب و ممکن وغیرہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمارا دم گھبراتا ہے۔ یہ حقیقتاً انسان کی کوتاہ نگاہی ہے۔ یہ تو دنیا کی ہر چیز میں اصطلاحات مقرر ہو گئے ہیں۔ حقیقت ان اصطلاحات کی پابند نہیں ہوتی۔ ایک لوہار کے پاس جائیے، اس کے شعبہ عمل میں اس سے گفتگو کیجیے تو یہی آواز کان میں آئے گی۔ نہائی، ہتھوڑی، سوہان، بڑھئی کے پاس جائیے، آرے، بسولہ، اسی طرح کے نام اس کی زبان پر آئیں گے۔ غرض ہر فن کے الفاظ ہوتے ہیں، مگر حقیقت ان الفاظ کی تابع نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ کسی لفظ کو نہیں سمجھتے، اس کے معنی سمجھ لیجئے۔ لفظ سے کیوں چڑھتے ہیں، اس حقیقت پر غور کیجئے کہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے ان مطالب کو بیان کرنے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کی، اس لیے یہ الفاظ زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ آپ اصل مطلب کو سمجھیے، اور اگر ان الفاظ سے نفرت ہو تو دوسرے الفاظ وضع کر لیجئے۔ ہم کو اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ حقیقتاً یہ سب کاوش فکری ہے سے بچنے کے لیے بہانے ہیں جن کو حقیقت طلبی سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہ پورے طور پر واضح ہو گیا کہ خدا کی معرفت جس حد تک انسانی دماغ سے متعلق ہے، وہ ہرگز اس کے لیے غیر ممکن نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی ایسی دشواری ہے جس کا حل ہو ہی نہ سکتا ہو۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 52 پہ۔ آگے لکھا ہے ایک بڑی ہیڈنگ میں، معرفت خدا کی ضرورت اور انسان کی عملی زندگی پر اس کا اثر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوہ کندن و کاہ براوردن، اتنے مشکلات کو حل کیا، دشوار گزار منزلیں طے کیں، پھر ہوا کیا؟ صرف یہ کہ ایک ایسی ہستی کو جسے کبھی نہیں دیکھا سمجھ لیا کہ وہ موجود ہے۔
پھر اس کے سمجھنے سے ہمارا فائدہ اور نہ سمجھتے تو نقصان کیا، ہمارا نقصان کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، ہوگا، مگر ہمیں اس مسئلے پر غور کرنے ہی کی ضرورت کیا ہے۔ وہ ہے تو ہمارے نہ سمجھنے سے وہ معدوم ہو نہیں جائے گا، وہ بہرحال موجود رہے گا۔ رہ گیا ہماری زندگی کا نظام، وہ ہمارے کردار سے متعلق ہے، اس میں اعتقاد کو کوئی دخل نہیں ہے۔ نئی دہلی کے جلسے میں گزشتہ سال میرے لیے موضوع جو مقرر کیا گیا تھا وہ ایک شعر تھا، ہوگی نجات اس کی عمل جس کے نیک ہوں، ہوگی نجات اس کی عمل جس کے نیک ہوں، کافر ہو وہ عقیدے میں یا دیندار ہو۔ کہنے والا اس سلسلے میں یہ استدلال پیش کر سکتا ہے کہ خدا جسے آپ کہتے ہیں وہ اگر ہماری آپ کی طرح نام و نمود کو پسند کرتا ہوتا یا جذبہ انتقام رکھتا ہوتا تو ضرورت تھی اپنے پروپیگنڈے کے لیے اس کو کہ دنیا مجھ کو جانے، مجھے پہچانے، تب میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں؟ جیسے ہم میں ایسے تنگ نظر لوگ ہیں کہ کوئی حسن سلوک کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے اور اس کی اشاعت ہو، اور اگر اتفاق سے ایسا موقع ہوا کہ جس کے ساتھ ہم نے اچھائی کی ہے اس نے اس کا اظہار نہ کیا تو بس ہماری تیوریاں چڑھ گئیں، اور ممکن ہے اب ہم اپنے طرز عمل میں اس کے ساتھ تبدیلی کر دیں۔ خدا تو مستغنی ہے، اسے ان باتوں کی ضرورت نہیں۔ وہ اگر کوئی حکم دے گا تو وہ بھی ہماری اچھائی کے لیے دے گا۔ پھر ہم چونکہ مادی دنیا کے ہیں، یہاں رہنے سہنے اور بسنے والے ہیں، اس لیے جو ہماری اچھائی برائی ہوگی وہ ہماری اسی مادی دنیا سے متعلق ہوگی۔ اس کا تعلق ہمارے افعال سے تو بے شک ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے ہمارا کوئی کام ایسا ہو جس سے ہم کو فائدہ پہنچے اور کوئی کام ایسا ہو جس سے نقصان پہنچے۔ اس لیے بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری افعال پر پابندی عائد کی جائے جس سے ہماری زندگی کی اصلاح ہو سکے، لیکن اعتقاد اس کا کہ خدا ہے یا نہیں، اس سے ہماری زندگی کی کون سی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اس کے نہ ماننے سے ہمارے لیے کون سی خرابی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی نجات کا استحقاق ہے وہ عمل سے متعلق ہے، اعتقاد کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ ہے نقطۂ خیال ان لوگوں کا جو میں نے پیش کیا۔ اس کے جواب میں دو حیثیتوں سے گفتگو کروں گا۔ پہلے تو اس بنیاد پر کہ اعتقاد عمل سے غیر متعلق چیز ہے، لیکن خود اعتقاد کی کوئی ضرورت انسان کے لیے ہو سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ حسن عمل کا کوئی تعلق اعتقاد سے ہے یا نہیں۔ یہ دو نقطے بحث کے ہیں جن میں اگر میں کامیاب ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسانی بہبودی کے لیے اعتقاد کی بھی ضرورت ہے۔ انسان اگر اپنی حقیقت کے لحاظ سے صرف یہی ہوتا جو آنکھوں سے دکھلائی دیتا ہے، یعنی رنگ، روپ، شکل، مقدار، تو بس اسی حیثیت سے اس کی اچھائی ہو، اسی حیثیت سے اس کی برائی، اور اس صورت میں یہ خیال بھی کسی حد تک صحیح ہو سکتا تھا کہ انسانی ترقی اور کمال میں صرف افعال کو دخل ہے۔ لیکن اگر انسان اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے جو باطن سے متعلق ہے تو اس انسان کی اچھائی اور برائی صرف اس کی جسمانی حیثیت سے وابستہ نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو انسان کی ترقی و تنزل، اچھائی اور برائی کو صرف اس کی محسوس شکل و شمائل اور جسمانی حیثیت میں منحصر قرار دے۔ اس کی جسمانی حیثیت کیا ہے؟ مثلاً وزن، انسان کبھی موٹا ہو جاتا ہے اور کبھی دبلا، وہ اس کی جسم کے اعتبار سے گراں قدری ہے، اور یہ سب کی انسان کوٹھے پر چڑھ گیا اور نیچے آ گیا، وہ اس کی جسمانی بلندی ہے، اور یہ پستی اس کی صورت جاذب نظر اور شکل دل فریب ہو، یہ خد و خال قابل نفرت ہوں یا خط و خال قابل نفرت ہوں، ایسے کہ دیکھ کر آنکھ بند کر لینے کو دل چاہے، وہ اس کی خوبی ہے، اور یہ بدی۔ مگر کیا کسی ذی شعور طبقے میں انسان کی گراں قدری اور سب کی بلندی اور پستی، خوبی اور بدی کا یہ مفہوم قرار دیا جائے گا؟ اس وقت علم کی ہر طرف پکار ہے، قوم کو ترقی کی ضرورت ہے۔ یہ علم سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کون سی ترقی حاصل ہوتی ہے؟ میں جسمانی
حیثیت سے طلاب کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے پستی ہی پستی نظر آتی ہے۔ باریک کتابیں پڑھتے پڑھتے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، محنت کرتے کرتے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، دست و پا نحیف و لاغر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے طالب علم ایسے ہیں کہ مشقت اٹھانے سے بیمار پڑ جاتے ہیں، اور بعض تو دق میں مبتلا ہو کر دنیا ہی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر اس لڑکے کو عیش و عشرت میں مشغول چھوڑ دیا جاتا تو یقیناً اس کے جسم کی توانائی کا عالم ہی دوسرا ہوتا، لیکن علمی کد و کاوش کی وجہ سے اس کی طاقت مزمحل ہو گئی، اس کا وزن گھٹ گیا۔ پھر اس نے ترقی کیا کی؟ آپ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ فلاں علم کے شعبے میں بہت مشتاق ہو گیا ہے، یونیورسٹی میں اس کا مثل نہیں ہے، اس کو تمغے ملے ہیں اور انعامات عطا ہوئے ہیں، اس نے بہت نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ میں کہوں گا کہ آخر اس میں کس چیز کی ترقی ہوئی؟ ہاتھ پیروں کی تو ترقی نہیں ہوئی۔ آپ فرمائیں گے نہیں، اس کے دماغ کی ترقی ہوئی۔ تو اس کا کیا مطلب؟ دماغ کی بھی جسمانی حیثیت، یعنی سر اس کا چھوٹا تھا اب بڑا ہو گیا، دماغ میں سوراخ کم تھے اب زیادہ ہو گئے، مگر نہیں، یہ ادراکات کی ترقی ہے جسے آپ انسان کی ترقی سمجھتے ہیں۔ ادراک کی ترقی خود ایک مستقل ترقی ہے جو انسان کے لیے بہت بیش قرار چیز ہے۔ پھر ادراکات مختلف ہوتے ہیں، ان میں درجے قائم ہیں، کوئی انسان کے لیے زیادہ بلند ہے اور کوئی کم۔ ایک بڑھئی کو اپنے شعبے کی متعلق معلومات حاصل ہیں اور ایک لوہار کو اپنے شعبے کے متعلق، ایک سنار کو اپنے شعبے میں اور ایک تاریخ و ادب کے پروفیسر کو اپنے مخصوص شعبے میں۔ یقیناً وہ معلومات جو بڑھئی لوہار یا سنار کو اپنے اپنے فن کے متعلق ہیں وہ ان پروفیسر صاحب کو حاصل نہیں ہیں، جس طرح ان کے معلومات ان کے ساتھ مخصوص ہیں اور وہ دوسرے ان سے جاہل ہیں۔ اس لیے ان سب کو مساوی حیثیت حاصل ہونا چاہیے، مگر عقلائے زمانہ ان میں تفریق قائم کرتے ہیں۔ وہ لوہار سے سنار کے درجے کو بلند قرار دیتے ہیں اور ان تمام لوگوں سے پروفیسر صاحب کے مرتبے کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ادراک کی بلندی اور اس کے درجے کی رفعت اپنے متعلق کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ شے جس کا ادراک ہو رہا ہے جتنی بلند ہوگی اتنی ہی بلندی اس ادراک میں پیدا ہوگی اور اتنا کمال انسانی کا جوہر اس میں زیادہ مضمر ہوگا۔ سنار کا فن چونکہ سونے سے متعلق ہے اور لوہار کا کام لوہے سے، اور خود سونا قدر و قیمت میں لوہے سے زیادہ ہے، اس لیے سناری کا پیشہ بھی لوہار کے پیشے سے رفیع المرتبت ہو گیا۔ پھر چونکہ ایک پروفیسر کے معلومات کا تعلق بلند موضوعات سے ہے، اس لیے اس کا علم ان سب سے بلند ہوا۔ اس اصول پر یقیناً اگر خدا کوئی چیز ہے تو اس کی ہستی ہر موجود تو کائن سے بلند و بالا ہے تر ہے، یہاں تک کہ اس کی ہم پلہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس لحاظ سے انسانی دماغ کی انتہائی کامیابی اور بلندی ہوگی اس کے متعلق معلومات کے ادراک حاصل کرنے میں جو خدا شناسی کی منزل ہے اور جسے معرفت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ کو کسی مادی منفعت کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جسمانی فائدے کی جستجو کا موقع ہے، بلکہ خود یہ علم و معرفت ہی ہزار فائدوں سے بڑھ کر ایک فائدہ ہے جو انسان کے لیے بلندی اور رفعت کا سبب ہے۔ پھر نجات جس چیز کا نام ہے، جس کا تذکرہ اس شعر میں کیا گیا ہے جو میں نے اس بحث کے شروع میں پیش کیا، ہوگی نجات اس کی عمل جس کے نیک ہوں۔ اس کا تعلق اگر صرف جسمانی بہبودی کے ساتھ ہو تو یہ سمجھنا ممکن بھی ہے کہ وہ صرف افعال پر موقوف ہے، لیکن اس عالم کے احکام کا تعلق انسان کی صرف ظاہری حیثیت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس باطنی حیثیت کے ساتھ ہے جس کو عقل، دماغ، یاقوت ادراک کہتے ہیں۔ اسی لیے دیوانہ تکلیف سے مستثنیٰ کر دیا گیا، حالانکہ ممکن ہے اس کی جسمانی طاقت صحیح انسانوں سے زیادہ ہو، اس کے خط و خال بھی بہت اچھے ہوں، مگر اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نجات یا عدم نجات کا، کیونکہ وہ اس میدان ہی میں نہیں ہے جس کے اندر یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نجات کا تعلق انسان کی ظاہری جسمانی حیثیت کے ساتھ نہیں ہے،
شاید یہی وجہ ہے جو کہا گیا کہ الاعمال بالنیات، عمل تو کسی کام کی مادی حیثیت ہے اور نیت اس کا تعلق کا نام ہے جو انسانی دماغ کے ساتھ ہے۔ اگر عمل کی ظاہری صورت مکمل ہو مگر اس کا تعلق انسان کے دل و دماغ کے ساتھ مکمل طور پر نہ ہو تو عمل کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کا تخیل و تصور بہت سی چیزوں میں واقعیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ کیجیے ایک ایسا راستہ جس پر عموماً لوگ تفریح کے لیے جایا کرتے ہیں، جیسے ٹھنڈی سڑک۔ اس سے اس کے مزاج میں انبساط پیدا ہوتا ہے، لیکن وہی راستہ اگر مشغولیت کے طور پر کسی فرض کی انجام دہی کے سلسلے میں طے کیا جائے تو وہ فائدہ اس سے نہیں مترتب ہوتا جو سیر و تفریح سے ہوگا۔ وقت وہی تیسرے پہر کا، جگہ وہی ٹھنڈی سڑک، مگر چونکہ احساس یہ ہے کہ میں کام کو جا رہا ہوں، تفریح کا تخیل دماغ میں نہیں، اس لیے فرحت کا اثر بھی مترتب نہیں ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 60 پر۔ پہلے پیراگراف کے بعد اب ہم اس ریڈنگ کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں اور اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 60 سے ہی شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔